السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ پچھلے خطبہ جمعہ اندر نفس خبیثہ اور نفس مطمئنہ دا ذکر ہویا سی۔ انسان دے نفس اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ انسان دیکھو لو خیر دی بھی توقع ہے اور شر دی بھی توقع ہے۔ یا اس طرح سمجھو کہ انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ انسان نو اللہ نے اختیار عطا کر دیتا ہے۔ پورا قرآن مجید پڑھ جاؤ، دین اسلام دا مطالعہ کر جاؤ، شریعت نو پڑھ جاؤ، کتے بھی اللہ رب العزت نے گناہ کرن دا حکم نہیں دیتا۔ حکم ہمیشہ نیکی دا دیتا ہے، بھلائی دا دیتا ہے، اچھائی دا دیتا ہے۔ لیکن انسان گناہ کر کے، غلطی اور خطا کر کے اپنے نامے اعمال نو سیاہ کر لیندہ ہے، کالا کر لیندہ ہے، میلا کر لیندہ ہے۔ انسان دے گناہ دا اثر
انسان دی روح تے بھی ہوندا ہے، انسان دے جسم تے بھی ہوندا ہے، انسان دے رزق تے بھی ہوندا ہے، انسان دی اولاد تے بھی ہوندا ہے۔ جس طرح نیکی نسلاں چ منتقل ہوندی ہے، گناہ بھی نسلاں دے وچ منتقل ہوندا ہے۔ یہ اللہ رب العزت دا وعدہ ہے اور اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ کسی دی بھی محنت نو ضائع نہیں کرتے۔ کوئی دنیا چ محنت کرے، کوئی دین چ محنت کرے، کسی دی محنت ضائع نہیں جاتی۔ جس کام دے پیچھے لگے گا، محنت کرے گا، اللہ انہوں اس کام میں کامیابی ضرور عطا کرن گے۔ اس دی محنت دا ثمرہ اس نو ضرور ملے گا۔ حضرات ذی وقار 4 نفوس دا ذکر تساں سنیا، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس خبیثہ۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں بات تھوڑی جی آگے بڑھانا چاہنا تھا کہ میری بھی اصلاح ہو جائے، تہاڈی بھی اصلاح ہو جائے۔ دعا فرماؤ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار انسان دا نفس اگر زیادتی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ظلم ہو جائے، پھر انسان نو کی کرنا چاہیے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، گناہ کر لینا کوئی گناہ نہیں۔ انسان ہے نا، انسان دے اندر نفس امارہ ہے تو پھر گناہ تو ہوئے گا۔ گناہ کر لینا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، غلطی انسان نو تھوڑا لگ جاتا ہے، چلدیاں چلدیاں انسان تو غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے۔ نفس دی جو اصل خرابی ہے اس تے غور کرو۔ گناہ کر کے گناہ تے پکیا ہو جانا، گناہ کر کے گناہ تے ڈٹ جانا، گناہ کر کے گناہ نو تسلیم نہ کرنا، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، غلطی کر کے غلطی نو غلطی نہ ماننا، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے، سوچو بچار یہ کرنی کہ میں اور تسی کس مقام تے کھڑے ہیں۔ نبی تے اسی نہیں کہ دعویٰ کریے وہ ساڑھے کل گناہ ہی نہیں ہوتا، اسی یہ دعویٰ کر سکتے ساڑھے چ کوئی بندہ بھی نبی نہیں ہے۔ انبیاء گناہ تو پاک نے، انبیاء گناہ تو معصوم نے۔ نبی ہون دا دعویٰ اسی کر نہیں سکتے کہ ساڑھے کل غلطی ہوندی ہی نہیں، ساڑھے کل گناہ ہوندا ہی نہیں، ساڑھے کل کوئی غلط کام ہوندا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی گناہ ساڑھے کو ہونا ممکن ہے اور ہوندے بھی نہیں۔ فیصلہ اور سوچو بچار اس بات تے کرنی، فکر اس دی پیدا کرو اپنے اندر کہ جو زیادتی ہو گئی، جو ظلم ہو گئے، جو گناہ ہو گئے، انہاں دی معافی دا ذریعہ کیا ہے؟ معافی تلافی ہو جائے، معاملہ صاف ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل اندر بڑی خواہش سی، بڑی تمنا سی، بڑی تڑپ سی کہ میں نو کسی طریقے اللہ رب العزت کوئی منظر دکھا دے وے، میرے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ نے عمر بن خطاب دے نال معاملہ کنجدہ کیتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب
وقت دے خلیفہ نے، حکمران نے، امیر المؤمنین نے، عظمت اور شان اور مقام تسی سنتے رہتے ہو۔ زمین تے بولے اللہ، آسمان تو قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرما دیتے۔ عزت اور احترام، مقام اور عظمت اور شان اتنی ہے، عمر رائے دے اللہ اصول اور ضابطے تبدیل کر دے، عمر بولے اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دے۔ عمر نو فرمایا عمر میں تیرا محل جنت کے اندر دیکھ کے آیا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میری خواہش دل تڑپ رہے ہے کہ کسے طریقے میں پتہ چل جائے عمر نال رب نے معاملہ کی کیتا ہے، عمر دا حساب کیویں ہو جائے۔ 12 سال تو بعد خواب آیا ہے۔ کنے سال تو بعد؟ 12 سال تو بعد امیر المؤمنین دی شہادت، وفات، موت دیکھو، مصلی رسول تے موت آئی، شہادت دی موت آئی، مدینے دے اندر آئی، قبر روضہ رسول دے اندر بنی، حجرہ رسول دے اندر بنی، قبر حجرہ رسول دے اندر نصیب ہوئی، جنت دے ٹکڑے اندر قبر بنی، مصلی رسول تے موت آئی اور شہادت دی آئی اور مدینہ الرسول دے اندر آئی۔ 12 سال تو بعد ابن عباس نو خواب آیا ہے، ویندے نے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب پسینوں پسین نے اور اپنا صافہ، اپنا کپڑا چھنڈ کر کے جا رہے ہیں۔ میں پوچھا امیر المؤمنین اللہ نے تواڈے نال کی معاملہ کیتا ہے؟ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے خواب جواب دیتا ہے، فرمایا عبداللہ بن عباس جدوں تو موت آئی سی اج میں اپنے حساب تو فارغ ہویا ہاں، معافی تلافی ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، نہ لینا نہ دینا، اج میں اپنے پورا حساب دے کر کے فارغ ہویا ہاں، اسی وقت میں حساب دے کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ لوگ نے جنہاں جنت ضمانت آئی آسمان تو، میرے اور تواڈے واسطے تے جنت دی ضمانت بھی کوئی نہیں، یہ دعویٰ بھی نہیں کہ اسی نبی ہاں۔ غور اور فکر اس بات دی ہے، تڑپ یہ پیدا کرو اپنے اندر کہ اسی سوچئے، فیصلہ کریے، اسی اپنے ضمیر نو اس مقام تے لے کے جائیے کہ ساڈا نفس ہے کیا، ساڈی روح ہے کیا، میرا مزاج ہے کیا، میں کس مقام تے کھڑا ہاں۔ اگر تو میں نیک ہاں تو اللہ دا شکر ادا کراں، اگر میں برا ہاں تو پھر فکر پیدا کراں کہ میں صاف کس طرح ہو سکنا، پاک کس طرح ہو سکنا۔ قرآن مجید پڑھو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر پاکیزہ نفس نو کامیابی دی ضمانت دیتی۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو ہے جس نے اپنے نفس نو پاک کر لے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت، مقام، شان تھوڑے علم اندر ہے، نبیاں دے بھی امام نے، رسولاں دے بھی امام نے، پوری اولاد آدم دے وچوں عظیم ترین شخصیت و ہستی نے۔ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، صحیح البخاری، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا۔ نبی علیہ السلام نبی ہو کر کے، رسول ہو کر کے دعا فرما رہے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس نو پاک کر دے، میرے نفس نو تقوی عطا کر دے، وزکھا، اللہ میرے نفس نو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فکر اپنے نفس دی لگیے، اے میرے اللہ مینوں میرے نفس تو پاک کر دے، مینوں پاک کر دے۔ نبی علیہ السلام جدو بھی خطبہ دین واسطے کھڑے ہوندے آپ یہ الفاظ اپنی زبان چ بول دے۔ نبی علیہ السلام فرما دے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. نبی علیہ السلام اپنے نفس دے شرطوں پناہ طلب کیتا کر دے. اللہ تیری پناہ دے اندر آنے اپنے نفس دے شرط و حضرات دی وقار. انسان دے نفس اندر شر بھی ہے، انسان دے نفس اندر خیر بھی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں چیزاں انسان دے نفس اندر رکھ دیتیاں نے. انسان نو اللہ نے اختیار عطا کر دیتا ہے. انسان نو تقدیر دے ہتھوں مجبور بھی نہیں کیتا، انسان نو بے لگام بھی نہیں چھوڑیا. انسان نو اللہ رب العزت نے پیمانے تے لے کر کے آندا ہے. انسان نو اللہ رب العزت نے اصول اور ضابطے تے کھڑا کر دیتا ہے. انسان واسطے اللہ رب العزت نے شریعت اور دین اسلام نازل کر دیتا ہے. انسان دی اصلاح لئی، انسان دے نفس نو پاک کرن لئی 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیج دیتے ہیں. نبیاں دی آمد دا مقصد کیا ہے؟ نبی دنیا دے اندر کیوں آندے سن؟ دنیا کھیتی باڑی تے نبیاں دے آمد تو پہلے بھی کر رہی سی، تجارت پہلے بھی موجود سی، سب کچھ ہے سی. نبی کیوں آئے؟ پڑھیے قرآن مجید. اللہ دے نبیوں نو ذبح کر دیتا گیا ہے، اللہ دے نبیوں نو شہید کر دیتا گیا ہے. اللہ دے نبیوں نو پتھر مار مار کر کے جانا نکال دیتیاں گئیاں نے. سورہ یاسین نہیں پڑھی. اللہ فرماتے نے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. جدو اللہ رب العزت نے ایک بستی اندر 2 نبی بھیج دیتے نے. ایک بستی اندر بیک وقت 2 رسول موجود نے. رسول اپنی قوم دے نال گفتگو کر رہے نے، سمجھا رہے نے. اللہ فرماتے نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. اس قوم دی ہدایت لئی اساں تیسرا رسول بھی بھیج دیتا ہے. قوم ٹکرا گئی ہے رسولاں دے نال، قوم ٹکرا گئی ہے اللہ دے نبیاں دے نال. قوم نے انکار کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے اللہ دے نبیاں نو. لوگوں نبیاں دی آمد دا مقصد کیا ہے؟ نبی سب تو بڑے فلاح انسانیت دے دعوے دار ہوندے نے. نبی سب تو بڑے فلاح انسانیت دے ذمہ دار ہوندے نے. نبیاں نے انسانیت دی فلاح دا جناب ذمہ اٹھایا ہے. انسانیت دی فلاح نبیاں دے ذمہ ہویا کر دیئے. نبیاں نے آ کر کے دعوت و پیغام کی دیتا ہے، قوم نو پاک کیتا ہے، اپنی امت نو پاک کیتا ہے. نبیاں نے آ کر کے پیغام دیتا ہے حضرات دی وقار. اللہ دے نبی نفس پاک کرن واسطے آندے سن، اللہ دے نبی روح پاک کرن واسطے آندے سن. اللہ دے محبوب دنیا تے آئے نے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے نے. ہر نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت سے گناہ دور ہو جائے، انسان پاک ہو جائے. اپنے نفس نو پاک کرنا میری اور تواڈی ذمہ داری ہے. نفس دا فیصلہ کرنا میری اور تواڈی ذمہ داری ہے. نفس دے بارے سوچنا میری اور تواڈی ذمہ داری ہے. اگر انسان دا نفس ہی بے لگام رہ گیا، اسی اپنے نفس نو لگام نہ ڈال سکے، نفس نو سنبھال نہ سکے، سنوار نہ سکے، پھر نتیجہ اور انجام کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے نے جڑا بندہ اپنے نفس دی پوجا کردا ہے، جڑا اپنے نفس دی بات مندا ہے، وہ گمراہ ہو جاندا ہے. لوگوں اس بندے کو ہدایت نہیں آیا کر دی جڑا بندہ اپنے نفس دے تابع ہو جاندا ہے. فکر کیجئے، میری اور تواڈی زندگی اور موت دا فیصلہ اس مقام تے آ کر کے ٹھہرے ہے. جنت اور جہنم 2 ٹھکانے نے، انہاں دونوں ٹھکانیاں دا فیصلہ اس مقام تے آ کے ٹھہرے ہے. نفس دے اوپر فیصلہ آ کر کے ٹھہرے. اپنے نفس دے بارے فیصلہ کیجئے، اپنے نفس دے نال جہاد کیجئے، لڑائی کیجئے. میدان جہاد وچ نکل کر کے جہاد کرنا بھی فرض ہے، افضل عظیم عمل ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے نفس دے نال جہاد کرے انہوں جہاد اکبر قرار دیتا ہے. جڑا اپنے نفس نال ٹکرا جائے، خواہش دا مقابلہ کرے. حضرات دی وقار اج دنیا دی ساڑے اندر حوث موجود ہے. کیوں؟ اسی نفس دے تابع ہاں، تاں ہی ساڑی ضروریات نہیں پوری ہوندیاں. اسی اپنی خواہشات نو ضروریات بنا چکے.
دنیا حاصل کرو لیکن ضرورت دے مطابق، دنیا حاصل کرو لیکن ضرورت دے مطابق، دنیا خواہش دے مطابق کسے نو نہیں ملیا کر دی۔ خواہش کرن والے تے بڑیاں بڑیاں خواہشاں دنیا دے اندر لے کر کے آئے، دل خواہشات دل دے اندر ہی رہ جاندیاں، بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے، کسے دی خواہشات پوریاں نہیں ہویاں۔ حضرات ذی وقار خواہشات دے مطابق دنیا نہیں، دنیا ضرورت دے مطابق ہے۔ خواہشات نو کنٹرول کرو، خواہشات تے قابو پاؤ، اپنے نفس دے خلاف جہاد کرو۔ جڑا بندہ اپنے نفس دے نال ٹکرا گیا ہے انہیں جہاد اکبر کیتا ہے، انہوں جہاد اکبر قرار دیتا گیا ہے۔ جڑا اپنے نفس دے نال جہاد کرے، اپنے آپ نو پاکیزہ کیجئے، صاف کیجئے، جویں صحابہ کرام نے اپنے آپ نو پاک کیتا ہے۔ ذرا ایک حدیث تے غور کرنا تے اپنے ایمان نو تازہ کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا ہے، ایک بندہ آیا ہے، انہیں آ کر کے کلمہ پڑھے ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ جدو مسلمان ہویا تے آندا ہے محبوبہ مینوں چوری کرن دی بڑی عادت ہے، چوری کرن دی میں چور ہاں عادت ہے۔ آپ نے فرمایا چوری تینوں چھوڑنی پے گی۔ کچھ دن گزرے نے آیا ہے محبوب جی چوری کرن نو جی کردہ ہے، چور ساتھ دل کردہ ہے چوری کرن۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے چلو تینوں ایک چوری واسطے بھیجنے آن، تو چوری بھی کر جا، چوری بھی ہو جائے گی نیکی بھی ہو جائے گی۔ محبوب جی وہ کیڑا کام ہے بھائی، دونوں کام ہو جان، میری عادت بھی پوری ہو جائے، چوری بھی ہو جائے اور نیکی بھی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے ساڑھے کچھ قیدی نے مکے اندر جڑے مکے والیاں نے بنے ہوئے نے قید کیتے انہیں جاؤ چرا کر کے لے آؤ، چوری کرو، مکے دی مین جیل تے جا کے کوئی ایسا انتظام کرو، کوئی ایسا پروگرام بناؤ کہ قیدیاں نو چوری کر کے لے آؤ۔ صحابی رسول چل پہ ہے، مدینے تو چلے ہے، مکے آگے ہے، 450 کلومیٹر سفر پیدل طے کر کے آیا ہے۔ مکے اندر آ کر کے رہندا بھی پہلے ہی مکے سی، مکے دی ساری آبادی نو جاندا ہے، لوگ انہوں جاندے نے، اے مکے والے نو جاندا ہے۔ انہیں ایک رات موقع پایا ہے، جدو جیل دے سارے باڈی گارڈ سو گئے نے، چوکیدار سو گئے نے، انہیں موقع پایا ہے، 2-3 قیدی انہیں کڈ لینے جیل دے وچوں چوری کر لینے۔ قیدیاں دے ہاتھ بننے ہوئے نے، ہاتھ کڑیاں پائی ہوئیاں نے، بیڑیاں پائی ہوئیاں نے، یہ بڑا ہی باہمت انسان ہے۔ اس نے 2-3 قیدی چوری کی تھے، جیل چو نکال لینے، مکے دی حدود جو بیر لے جا کر کے انہ دیاں بیڑیاں کھول دیتیاں نے، رسیاں کھول دیتیاں نے، آزاد کر دیتا ہے تے نالا کیا دوڑ جاؤ مدینہ الرسول دے اندر، میں ہور توڑے ساتھیاں دا انتظام کرنا۔ یہ دوڑ گئے نے مدینے اندر، صبح ہوئی ہے، انہاں میں کہتے ہیں قیدی کوئی نہیں، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، قیدی بنے سن تے گئے کدھر، زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، گئے کدھر قیدی، بنے ہوئے قیدی تے ہاتھ پیر بنے نے کدھر جا سکتے ہیں۔ اجے تک یہ گفتگو جاری ہے، اگلی رات آ گئی ہے، تبصرے جاری نے، انہیں پھر موقع پایا 2-3 قیدی اور نکال لینے۔ سارا دن سوندے نے، آرام کردے نے، نیند پوری کردے نے، ساری رات جیل دے دگرد چکر لگاندے نے، موقع پا کر کے اپنے ساتھیاں نو مسلماناں نو اس قید دے وچوں آزاد کرا رہے نے۔ حتیٰ کہ مکے اندر قرآن مچ گیا ہے، کوئی چور آئے ہویا ہے جڑا رات نو قیدی چوری کر کے لے جاندہ ہے۔ مکے اندر اعلان ہو گیا ہے، انعام دیاں گے، چور پکڑ کر کے دیو، اعلان ہو گیا انعام دیاں گے، چور پکڑ کے دیو، جڑا قیدی چوری کر کے لے جاندہ ہے۔
عشاء دا وقت رات پہ رہی ہے تے رات نو چن چمک رہا روشنی ہے چن دی. اس صحابی گلی دے وچوں گزر رہے نے. توجہ, گلی دے وچوں گزر رہے نے تے ایک عورت آواز دیندی ہے, آندی ہے مرسد تو مرسد ہے, میں تینوں پہچان لیا. واپس مڑ کر کے دیکھے ان ناک بدکار عورت آواز دے رہی ہے, ابو مرسد آ جاؤ. ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ, آ جاؤ اج میں اکیلی ماں, میرے کو رات گزار لو, پرانیاں یاداں تازیاں ہو جان. ایک کو جواب دے دینے بی بی ہن میں یہ کم نہیں کرنا, یہ گناہ نہیں کرنا, کیونکہ میں کلمہ پڑھ لیا, میں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ماں. محبوب کائنات نال وعدہ کیتا ہے محبوبہ چوری تے زنا نہیں کرنا. یہ عورت آندی ابو مرسد میں نے پتہ ہے تو مکے دے قیدی چوری کر کے لے جانا ہے, میں آواز لگا دیاں گی, میں آواز دے دیاں گی, لوگ تینوں پکڑ لین گے, تینوں جان تو مار دین گے, تینوں قید کر لین گے, ورنہ میرے گھر اندر داخل ہو جاؤ. حضرات دی وقار توجہ جڑی بات میں سمجھانا چاہنا وا, اپنے نفس نو انج پاک کیجئے جی میں صحابہ کرام نے پاک کیتا ہے. ادھر اس عورت نے آوازاں دے رہی ہے, گناہ دی طرف بلا رہی ہے. صحابی جواب اندر کی آندے نے کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے, ایک گناہ میرے کو ہن نہیں ہو سکدا, ایک غلطی میرے کو ہن نہیں ہو سکدی, ایک گناہ ہن میں کرنا نہیں, میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. عورت آواز دے رہی ہے, صحابی انکار کر رہے نے, عورت اصرار کر رہی ہے, حتیٰ کہ اس عورت نے آواز دے دیتی ہے. آندہ اے عورت آندی ہے مکے والیو, اے جے تواڈا چور پھردا, اینوں پکڑ لو, اے چور مل گیا جے جڑا تواڈے قیدی چوری کر کے لے جاندا ہے. ایمانداری نال دسو, ایک طرف جان دا خطرہ ہے, جان جا سکتی, دشمن نے نا, مشرکین مکہ تو بڑا دشمن کون ہے؟ جنہ محبوب کائنات نو مکے چو نکال دیتا ہے. محبوب دیاں بیٹیاں تے ظلم کیتے, آپ دیاں بیٹیاں نو خنجر مار کر کے شہید کیتا گیا. یوہی مکے والے نے جنہ محبوب کائنات نو پتھر مارے, یوہی مکے والے نے جنہ میرے نبی دے گل اندر کپڑے پا کر کے پھانسیاں دیتیاں اور محبوب کائنات دے سانس نو بند کرن دی کوشش کیتی. یوہی مکے والے نے جنہ محبوب دے اوپر گنجیاں اودڑیاں سٹیاں نے, یوہی مکے والے نے جنہ محبوب کائناتیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں نے, یہی مکے والے نے جنہ بلال تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے, بلال نو تردیاں انگاریاں تے لٹا دیتا ہے. یہی مکے والے نے جنہ سیدہ زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر سلاخاں پھیر کر کے اکھاں دی بینائی ختم کر دیتی ہے. یہی ظالم مکے والے نے جنہ خباب نو سولی تے لٹکا کر کے جان نکال دیتی ہے, سولی تے لٹکا دیتا ہے خباب نو. یہی مکے والے نے جنہ سمیہ نو دو اونٹاں نال بن کر کے چیر دیتا ہے, دو ٹکڑے تقسیم کر دیتا ہے. ایک طرف جان دی امان ہے, ایک طرف جان دی پرواہ ہے, ایک طرف انسان دی اس صحابی دی جان ہے, دوسری طرف گناہ ہے. اللہ فرماتے نے قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ بندہ ہے جنہیں اپنے آپ نو پاک کر لیا ہے, جنہیں اپنے آپ نو سوار لیا ہے, جنہیں گناہ تو اپنے آپ نو بچا لیا ہے, وہ بندہ کامیاب ہے. اس صحابی آندہ بی بی جو تو مرضی کر لے, میں نے اوڑا اپنی جان دی بھی پرواہ کوئی نہیں, جو مرضی کر لے میں ترنل گناہ نہیں کرنا. اس عورت نے آواز دے دیتی ہے, مکیاں نے دوڑائے نے, اس صحابی دے پیچھے لگ گئے نے, صحابی اگے لگ کے دوڑ رہے ہیں, مکے والے پیچھے لگ کے دوڑ رہے نے. عجیب اتفاق کے چاندی چانڑی ہے, جدھر جاندے نے نظر آ رہی ہے, روشنی پھیلی ہوئی ہے, چاندی جدھر جاندے نے نظر آ رہی ہے. صحابی رسول دوڑ دے رہے, اے بھی پیچھے دوڑ دے رہے, حتیٰ کہ ایک موقع پا کر کے ایک جگہ تے ایک جناب چھپ گئے نے, ایک جگہ تے جا کر کے مکے دی اروڑی ہے جناب گہرا کڑے او دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے بچن واسطے. جدو مکے والے آئے نے, انہوں نے آ کر کے دیکھیا لگدا ہے اس کڑے اندر چلے گئے نے, اس کڑے اندر جا کر کے چھپ گئے نے. انہاں مکے والے نے اوپر تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دیتا ہے. صحابی آندے نے پیشاب دے قطرے میرے جسم تے پہ گئے, میرے سر دے اندر پہ گئے, پیشاب دے قطرے ناپاک قطرے میرے جسم تے آ گئے, جسم دی ناپاکی برداشت کر
لئی ہے، روح نو پاک رکھیا ہے، روح نو صاف رکھیا ہے، روح نو پلیت نہیں کیتا۔ مجبوری ہے، گندگی سٹ دیتی گئی اوپر۔ جدو انہوں نے پیشاب کیتا ہے، انہوں دا خیال ایسی کہ بیر نکل آن کے جان بچا لئی، گناہ نہیں کیتا، گندگی اوپر آ گئی۔ مکے والے واپس لوٹ گئے نے، جان بچ گئی ہے، یہ بھی مدینہ آ گئے نے۔ مدینہ آ کر کے نبی علیہ السلام نو سارا قصہ بیان کیتا ہے۔ تے صحابیاں دا محبوبہ میرا دل کردا ہے چلو ادوں تے میں گناہ کردا رہیا واں، جے تسی مینوں اجازت دیو تے میں اس عورت دے نال نکاح کر لواں۔ اس عورت دی محبت دل اندر ہے، پیار ہے دل اندر، جی کردا ہے کہ میں اس عورت نال نکاح کر لواں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ فرما دینے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کہتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے اصول تے ضابطہ بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرما دینے الزانیت والزانی الزانیت لا ینکحها الا زانیہ، زانی مرد زانی عورتاں دے نال نکاح کرن، زانیہ عورتاں زانیہ مرداں دے نال نکاح کرن، مشرک مرد مشرک عورتاں دے نال نکاح کرن، مشرک عورتاں مشرک مرداں دے نال نکاح کرن۔ خبردار اس عورت دے نال نکاح نہیں کرنا۔ قرآن سن دے گئے، دل دے وچوں محبت بھی ختم ہو گئی ہے، دل دے وچوں الفت بھی ختم ہو گئی ہے، دل دے خیالات بھی پاک ہو گئے نے۔ اللہ فرما دے نے قد افلح من زکاہا، او جوانو اپنیاں جوانیاں پاک کرو، اللہ کی قسم جوانی پاک ہو کر کے گزار جاؤ۔ جوانی دیاں مثالاں لوگ دیتا کرن گے، میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کر، کتنیاں صدیاں بیت گئیاں، ایک اللہ دا بندہ زمین تے آیا سی، ایک اللہ دا بندہ زمین تے آیا سی، انہوں اللہ نے مقام کی عطا کیتا ہے، ساری انسانیت دا نصف حسن اللہ نے انہوں عطا کر دیتا ہے، خوبصورتی کی انتہا ہے۔ حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ پوری انسانیت میں، ایک حصہ اکیلے اس بندے کو اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ جانتے ہو ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ جی زندگی دی داستان پڑھیں تے بڑی دکھی داستان ہے زندگی دی۔ ماں پہلے فوت ہو گئی ہے، بھائیاں نے باپ تو بھی جدا کر دیتا ہے، بھائیاں نے مارن دی پوری کوشش کیتی ہے، کنویں اندر گرا دیتا ہے، اللہ رب العزت نے بچان دے انتظام فرما دیتے نے۔ عزیز مصر دے گھر پہنچ گئے نے جناب یوسف علیہ السلام، عزیز مصر دے گھر اندر نمک کھاتا ہے، عزیز مصر دے گھر دے اندر پلے نے، عزیز مصر دے گھر اندر رہنے سیدنا یوسف علیہ السلام تے آج ایک مقام ایسا بھی آ گیا ہے، نوبت اتھوں تک آن پہنچی ہے۔ عزیز مصر دی جڑی بیوی ہے یوسف علیہ السلام تے فریفتہ ہو گئی ہے، یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دے دی ہے، یوسف علیہ السلام نو آن دی ہے چل یوسف میرے نال چلو، یوسف علیہ السلام غلام سن تے چل پہنے، اے بی بی اندر جان دی گئی ہے، دروازے بند کر دی گئی ہے، تالے لگان دی گئی ہے، چابیاں اپنی جیب وچ پان دی گئی ہے۔ جدو آخری کمرے اندر پہنچی ہے، 7واں دروازہ بند کر دیتا ہے، اس بی بی نے تالا لگا دیتا ہے۔ میں ایک جگہ تے اس طرح بھی پڑھے ہے کہ اس عورت نے اپنی چلی سردی اتار کر کے اس نے اپنے بت دے اوپر پا دیتی ہے، جس بت دی پوجا کر دی ہے، اس بت دے اوپر چلی پا دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ہی کر رہی ہیں بی بی، یہ عورت کو جواب چاندی ہے کہ اے میرا خدا انہوں چھپا رہی ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دین دیئے کہ آن دیئے قالت حیت لک، اے یوسف میرے نال گناہ کر لے،
یوسف میرے نال بدکاری کر لے. یوسف علیہ السلام جوانی بھی ہے, جوانو جوانو جوانیاں سنبھالو. یوسف علیہ السلام تے جوانی بھی ہے, یوسف علیہ السلام تے جوانی بھی ہے, وقت بھی ہے, عروج بھی ہے, حسن بھی ہے, سارا کچھ موجود ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے, قال معاذ اللہ, بی بی مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے. یوسف نبی میں تیری عظمت تو قربان جاواں, میں تیری شان تو قربان جاواں. کمرے اندر تسی 200, تیسرا نال کوئی نہیں سی, یا زلیخا سی یا یوسف سی. یوسف کہہ رہے سن قال معاذ اللہ, مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے, مینوں اللہ تو خوف آندا ہے. یوسف تو بند کمرے اندر, یوسف تو اندھیرے اندر, یوسف تو 7 کمریاں دی تہ دے اندر, یوسف تو 7 دروازیاں دے تالیاں دے اندر ایک جملہ کیا سی, قال معاذ اللہ, مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے, مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے. یوسف تیرے جملے اندر پاکیزگی کتنی سی, اے میرے نبی یوسف جی تواڈے جملے اندر طہارت کتنی سی, اے اللہ دے نبی یوسف جی تواڈے جملے اندر خوشبو کتنی سی. اللہ نے اندھیریاں چوں جملہ اٹھا کر کے قیامت تک روشنی وچ بیان کر دیتا ہے. قیامت تک دنیا قرآن پڑھ دی رہے گی تے اے جملہ پڑھ دی رہے گی کی قال معاذ اللہ, قال معاذ اللہ, قال معاذ اللہ. مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے, مینوں اللہ تو خوف آندا ہے. جوانو اپنے نفس نو پاک کرو, دوستو بزرگو جوانو بوڑھو مردو عورتو جو بھی سامعین آج اس اجتماع میں موجود ہے, اللہ کا واسطہ ہے اپنے نفس کو پاک کیجئے. خبیث نفس کی کوئی زندگی نہیں ہے, نہ پاک روح کا کوئی جینا نہیں ہے. جدی روح نہ پاک ہو جائے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے. کس کس کا مقام بیان کروں, صدیق کی عظمت تو آپ کے سامنے واضح ہے. صدیق وہ ہستی ہے جس نے آج بھی بستر رسول اللہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق آئے, محبوبہ میں نوں کوئی دعا سکھلاؤ جڑی میں اللہ تو کیتا کرا, میرے کو بڑے گناہ ہو گئے نے محبوبہ, غلطیاں بڑیاں ہیں, مجھے کوئی دعا سکھلا دو. محبوب فرماتے نے صدیق ہے دعا نماز وچ پڑھیا کر, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا, ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. صدیق نو محبوب دعا سکھلا رہے ہیں کیڑی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. لوگ اے دعاواں تسی بھی پڑھیا کرو, اے دعاواں تسی بھی اللہ کو کیتا کرو, انہاں دعاواں نو یاد کیجئے. ایک دعا اندر محبوب کائنات اس طرح فرمایا کر دے, آپ فرما دے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع, اے اللہ میں ایسے علم تو تیری پناہ طلب کرنا جڑا میں نو نفع نہ دے وے. اے اللہ ایسے علم تو میں تیری پناہ طلب کرنا جڑا نفع میں نو فائدہ نہ دے وے. اے اللہ ایسے علم تو میں تیری پناہ طلب کرنا وا جڑا علم میرے واسطے ہلاکت دا سامانو بن جائے. اے اللہ ایسے علم تو میں تیری پناہ طلب کرنا وا جڑا علم میں نو ہلاک کر دے وے, میں نو نفع نہ دے وے. علم ہون دے باوجود جے میں گناہ کراں, علم میرا میں نو نفع نہ دے وے. اے اللہ ایسے علم تو میں تیری پناہ طلب کرنا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشا. اے اللہ ایسے دل تو بھی تیری پناہ طلب کرنا وا جڑا تیرے کو ڈرے نا, ایسے دل تو بھی تیری پناہ طلب کرنا وا جڑے تیرے کو خوف نہ کھائے. ومن نفس لا تشبع, تے اے اللہ میں ایسے نفس تو بھی پناہ طلب کرنا جڑا بھرن اندر ہی نہ آئے. ایسے نفس تو میں تیری پناہ طلب کرنا وا جڑا جس دے اندر بھرنا ہی نہ ہوئے, راضی ہونا ہی نہ ہوئے. آج کتنے نفوس ایسے ہیں دیکھا دیکھی میں لگے ہوئے ہیں, آنکھوں میں بھوک ہے, آنکھوں میں کیا مانا, اس بندے نو مال دی کمی کوئی نہیں, بس اکھاں دی بھوکے نو
کھان دی کمی کوئی نہیں، اکھا اندر بھوک ہے، کیا مطلب؟ بے نفس ہی، اس کا نفس نہیں بھرتا، اندر سے بھوکا ہے، یہ مال کی کمی نہیں ہے اس کو۔ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، اللہ ایسے نفس میں تیری پناہ طلب کرنا جڑا پرن اندر نہ آئے۔ حضرات ذی وقار اپنے نفس دنال جہاد کیجئے، نفس بے جہاد بن نفس، اپنے نفس نو پاک کیجئے۔ اگر نفس نو پاک کرنا چاہتے ہو، پہلا ذریعہ جتھے بات پچھلے جمعے مکائی سی، جے نفس نو پاک کرنا چاہتے ہو، جے نفس نو پاک کرنا چاہتے ہو، جے اپنی روح نو پاک کرنا چاہتے ہو، بندہ دو چیزاں دا مرکب ہے۔ بندے دا جسم مٹی دے وچوں بنے ہے تے روح آسمان تو آئی ہے، جسم مٹی چوں پیدا ہویا ہے تے روح آسمان تو آئی ہے، جسم مٹی چو بنے ہے تے روح آسمان تو آئی ہے، جسم دی خوراک زمین چو نکل دی ہے تے روح دی خوراک آسمان سے اترتی ہے۔ آج ہم روح کو خوراک دینا چاہتے ہیں زمین کی، زمین کی خوراک سے روح کو اطمینان نہیں نصیب ہوتا۔ زمین دی خوراک دینال جسم نو فائدہ ہوتا ہے تے روح دی غذا آسمان تو آئی ہے۔ جے روح نو فائدہ دینا چاہتے ہو تے غذا بھی ہوئی استعمال کرنا ہوئے گی۔ حضرات ذی وقار سیانے بیانے آدمی ہو، سپرے وہی کرنا ہوئے گا جڑا فائدہ مند ہو، جڑا گھا ہی نہ ساڑے، بیل بوٹا ہی نہ ساڑے، گاندھی صاف نہ کرے، بندہ خرچہ کیتی جائے، اس سپرے دا فائدہ کیو تو گلا لے کے چلے جانے ہاں، تو آڑے کو سپرے بڑا مہنگا لیا سی، فائدہ ہی کو نہیں ہویا۔ سمجھئے مسئلے کی نوعیت کو۔ آج ہم کس چیز پہ لگے ہیں؟ جسم کی خوراک روح کو دینا چاہتے ہیں، روح کا اطمینان جسم زمین کی خوراک سے تلاش کرتے ہیں۔ اچھا کھانا کھانے سے روح کو اطمینان نہیں ملتا، روسٹ پوسٹ کھانے سے روح کو اطمینان نہیں آتا، تکے کباب کھان نال روح نو اطمینان نہیں ملتا۔ روح نو اطمینان کیویں ملدا ہے؟ قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں جے اپنے دلوں نو اطمینان دینا چاہتے ہو تے اللہ دی ذکر دی طرف آؤ، قرآن و سنت دی طرف آؤ۔ جے دل پاک کرنا چاہتے ہو، جے روحاں پاک کرنا چاہتے ہو، جے نفس پاک کرنا چاہتے ہو، تو پھر حضرات ذی وقار اس دی غذا دی طرف لوٹیے۔ وہ غذا اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی ہے، میرے تے نہیں اعتبار نہ اعتبار کر، اللہ دے قرآن تے اعتبار کر جا۔ اللہ دے قرآن دا پہلا پارا جے سیدنا آدم علیہ السلام جنت دے اندر نے فرمایا آدم جی اس درخت دے قریب تو سا نہیں جانا۔ ٹھیک ہے میرے اللہ میں اس درخت دے قریب نہیں جاواں گا۔ کھا بیٹھے اس درخت دے قریب چلے گئے، پھل کھا بیٹھے۔ اللہ فرما دینے اے آدم کیا میں تنو منع نہیں سی کیتا، اتر جاؤ میری جنت چو نکل جاؤ، زمین تے چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام جدو زمین تے اترن لگے تے آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى۔ اے آدم زمین تے چلے جاؤ، تھوڑی دیر تہاڈا ٹھکانہ زمین تے ہوئے گا، توبہ تہاڈی قبول کر لئیے، لیکن سزا اے دنیا تو چکر لا کے دوبارہ اس جنت وچ پھر آؤ گے۔ آدم زمین تے اتر آئے، فرمایا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہدا، آدم ہدایت میں آسمان تو نازل کراں گا، ہدایت میری طرف نازل ہوئے گی۔ ما یأتینکم منی ہدا، لوگو ہدایت آسمان تو آندی ہے، روح بھی آسمان تو آئی ہے، ہدایت بھی آسمان تو نازل ہوندی ہے، تے روح دی غذا بھی اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی ہے۔ آسمان تو کی نازل ہویا ہے؟ قرآن۔ اللہ فرما دینے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
لیکون للعالمین نذیرا. رب فرماتے نے میں آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے، میں آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے. تبارک الذی بابرکت و ذات نزل الفرقان علی عبدہ، جنہیں فرقان نازل کیتا ہے اپنے بندے دے اوپر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ دنیا والے نو ڈرا دیتا جائے، دنیا دی اصلاح ہو جائے. لوگوں اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، جے اپنے نفس نو پاک کرنا چاہتے ہو، آج اختلافات سے بچنا چاہتے ہو، دنیا اختلافات کی بھیٹ چڑھ گئی، دنیا اختلافات کا شکار ہو گئی، دنیا فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئی. اللہ کی قسم میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، باوضو آپ کے سامنے حاضر ہوں، قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں، رب محمد کی قسم ہے، جب بھی دنیا میں انقلاب آئے گا، جب بھی دنیا میں تبدیلی آئے گی، جب بھی مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے، وہ رب کا قرآن ہوگا یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہوگا. مذہبوں کے نام پہ دنیا کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. لوٹ آؤ اپنی اصل کی طرف، روح آسمان سے آئی ہے، قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے. قرآن میں کمی کیا ہے؟ دنیا کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اہل حدیث کی دعوت یہی ہے، اہل حدیث کا پیغام یہی ہے. اللہ کی قسم ہمارے عمل میں کمی ہے، مجھ میں ہزار کمیاں موجود ہیں. رب محمد کی قسم ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، ہمارے مسلک و عقیدے اور منہج میں کوئی غلطی نہیں. ہم عقیدہ وہی تسلیم کرتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے قرآن میں نازل کیا ہے. قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. آج دنیا نے تمہیں قرآن سے دور کر دیا ہے. مولوی یقین مان جاؤ قرآن پڑھنے نہیں دیتے. خبردار قرآن نہ پڑھے آجے گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے ہدایت آتی ہے، قرآن پڑھنے سے نور آتا ہے، قرآن پڑھنے سے روشنی آتی ہے، قرآن پڑھنے سے اندھیرا دور ہوتا ہے. لوگوں جے اپنی اصلاح چاہتے ہو، میرے تے نہیں اعتبار، میں تو ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں، وہاں میرے کو غلطی بھی ہو سکتی ہے. اے جڑا 30 پاریاں دا قرآن جے 2 گتھیاں دے اندر بند جے، اے دے اندر تے دنیا غلطی نہیں کٹ سکتی. دنیا نے اڈی چوٹی دا زور لگا دیتا ہے قرآن اچ غلطی نکالی جائے. دنیا اس نتیجے تے پہنچ گئی، دنیا الٹ بھی ہو جائے، ٹانگیں اوپر بھی ہو جائیں، قرآن میں کوئی غلطی نہیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان میں کوئی غلطی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تے نہیں اعتبار، لوگوں میرے تے اعتبار نہ کرو، اللہ دے قرآن تے اعتبار کر جاؤ. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. اذ بعث فیہم رسولا، میں ان اندر ایک رسول بھیجے. اللہ جی رسول کیوں آیا ہے؟ رسول دی آمد دا مقصد کی ہے، لوگوں رسول دی بعثت دا مقصد کی ہے. اللہ فرماتے ہیں من انفسہم، میں نہ دیاں جانا دے وچ ایک رسول بھیجے ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ساڈا رسول جڑا آیا ہے وہ قرآن دیاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے امت نو سناندا ہے، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سناندا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویزکیہم، اس قرآن دے ذریعے لوگاں دا تزکیہ نفس کردا ہے میرا نبی. لوگوں میرے نبی نے قرآن پڑھیا ہے، بڑیاں بڑیاں دے تزکیے ہو گئے. میرے محبوب نے قرآن پڑھیا ہے، بڑیاں دے دل صاف ہو گئے. یہ جو نہیں سمجھ آئی، نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام جا رہے نے تے ایک بندہ راستے اندر مل گیا ہے. صحابہ نے انہوں گرفتار کر لیا ہے. انہوں گرفتار کر کے جدو لے آئے نے پتہ چلے آئے یہ بندہ جڑا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں، اپنے علاقے دا گورنر ہے، اپنے علاقے دا بادشاہ ہے، اپنے علاقے دا چودھری ہے. اس بندے نو پکڑ کر کے صحابہ کرام مدینے لے کر کے آ گئے. نبی علیہ السلام نے اس بندے نو مسجد نبی اندر بند دیتا ہے. مسجد نبی دے ستون دے نال، مسجد نبی دے تھم دے نال اس بندے نو بند دیتا گیا ہے. واہ محبوب میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں. اس کو قید کسی کمرے بھی تو کیا جا سکتا تھا. قیدی جو آیا انہوں بند دے کسی کمرے چ دور. محبوب مصطفیٰ نے مسجد نبی دے اندر ستون دے نال بند دیتا ہے.
قید کر دیتا ہے۔ محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں، اے اللہ دے نبی دا قرآن سن رہے ہیں، مغرب وچ بھی، عشاء وچ بھی، فجر وچ بھی محبوب قرآن پڑھ دے نے، قرآن سندا ہے۔ 3 دن بنی رکھیا ہے شروع، 3 دنوں تو بعد نبی علیہ السلام فرماتے نے سنا بے لیا تیرا کی خیال ہے؟ کی حال ہے، کی خیال ہے؟ بڑا غصے چ بولیا، آندا قتل کرواؤ گے، بدلے لینے والے پیچھے بڑے نے، معاف کر دیو گے، احسان کرو گے تو احسان دا بدلہ میں آپ ہی دے دیاں گا۔ فرمایا میرے بارے کی خیال ہے؟ آندا سب تو بدترین بستی نعوذ باللہ میرے نزدیک تہاڈی بستی مدینہ ہے، اور یہی الفاظ محبوب دے بارے۔ تیسرے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایدیاں رسیاں چھوڑ دیو، آزاد کر دو، اس کو جانے دو۔ رسیاں چھوڑ دیتیاں نے۔ پڑھو صحیح البخاری، اس بندے نے مسجد دے وچوں دوڑ لگا دیتی ہے، تھوڑے ہے مسجد دے وچوں باہر گیا، نکلے ہے مدینے جو باہر گیا ہے، ایک باغ دے اندر چلا گیا ہے، کنویں دے اوپر بیٹھ گیا ہے، اپنے پیر کنویں دی منڈیر تو نیچے لٹکا دیتے نے، ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ پانی ٹھنڈا پیتا ہے نا تو دماغ بھی ٹھنڈا ہو گیا، سوچدا ہے، آندا ہے سماما جے بادشاہ ہوندا تے بادشاہ تے اپنے خلاف کوئی گلاں برداشت نہیں کردے تو انہوں بھی براندا رہے ہیں، اُدی وستی نوں بھی براندا رہے ہیں، وہ مسکرا کر کے تیرا استقبال کردے رہنے، تیری مہمان نوازی کردے رہنے۔ اے سماما جے بادشاہ ہوندا تے تینوں قتل کروا دیندا، یہ اللہ دا سچا نبی ہے، یہ اللہ دا سچا رسول ہے۔ واپس لوٹ آیا، نبی علیہ السلام بیٹھے نے اپنے یاراں دے اندر، اپنے وفاداراں دے اندر، آ کر کے محبوب دے کول کھڑا ہو گیا ہے۔ محبوب نے نگاہاں اٹھائیاں نے تے آپ مسکرا پہنے، فرمایا سماما پھر کدھر آ گیا ہے؟ تینوں چھوڑ دیتا سی، تینوں آزاد کر دیتا سی، چلا جا، کدھر آ گیا ہے؟ آندا محبوبہ جسم چھوڑ دیتا جے، دل قید کر لیا جے، جسم چھوڑ دیتا جے، دل قید کر لیا جے۔ محبوبہ ہن جان جوگاں تساں چھوڑے ہی نہیں، محبوب جی کلمہ پڑھاؤ کتے جان نہ نکل جائے، کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ لوگوں قرآن دے ذریعے بڑے بڑیاں دے اللہ نے دل بدل دیتے نے، انج نہیں سمجھ آئی؟ صحیح البخاری صحیح مسلم پڑھ کے دیکھ، نبی علیہ السلام دے صحابہ تنگا کر کے مکے تو نکل گئے نے، حبشے دی طرف ہجرت کیتی ہے۔ حبشے دا بادشاہ جڑا ہے عیسائی ہے، عیسائی بادشاہ حبشے دا محبوب فرماندے نے میرے صحابہ چلے جاؤ حبشے اندر، حبشے دا بادشاہ مینوں امید ہے تواڈے نال اچھا سلوک کرے گا۔ صحابہ کرام صحابیات آ گئے نے حبشے دے اندر ہجرت کر کے، جناب پچھو مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے، آندے نے اے بادشاہ جی یہ ساڈے بگوڑے نے، ساڈے غلام نے، نس کے آئے نے، ساڈے حوالے کر دیو، تواڈیاں ساڈیاں تجارتاں راستے قافلے سب کچھ ہے وے تے ساڈے بگوڑے ساڈے حوالے کر دیو۔ بادشاہ بڑا سیانا سی، آندا ہے ایویں تے نہیں، ایک ملاقات میں انہاں دی تواڈے نال ضرور کراواں گا، حکم دے دتا گیا ہے۔ صحابہ کرام جڑے حبشے اندر آئے نے، تانوں بادشاہ اپنے دربار وچ بلا رہا ہے، ادھر مشرکین مکہ کھڑے نے، ادھر صحابہ کرام نو کھڑا کر دیتا گیا ہے۔ صحابہ دے وچوں ایک صحابی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی نے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے مشورے دے نال اینو امیر بنا دیتا ہے کہ ہر بندہ نہ بادشاہ نال گل کردا پھرے، چلو تسی امیر بن جاؤ، تسی ترجمانی کرے آجے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، دربار جدو کھڑے ہوئے نا، انہاں موقع پایا مشرکین مکہ نے، بادشاہ عیسائیت انہاں دا عیسائیاں دے بارے عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا تسلیم نہیں کر دے، لہذا بادشاہ دے عقیدے تے ہٹ کی تھی۔ آدھے نے انہاں کل پوچھو جی انہاں دا تواڈے بارے کی خیال ہے، عیسیٰ ابن مریم دے بارے انہاں دا عقیدہ کی ہے؟ بادشاہ نے جدو سوال کیتا ہے تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بولے، دوسرا کوئی صحابی نہیں بولیا۔ یہ مطلب ہے جنہوں امیر بنا دئیے پھر وہ دے پیچھے رہندا ہے، جڑا سربراہ بن جائے پھر وہ دی منیندی، ہر بندہ نہ ٹان ٹان کردا پھرے، جو امیر ہے، جو انتظامی ہے، جو بڑا ہے اس کے پیچھے لگو۔ صحابہ کرام پھر ہر بندے نہیں کہ اب میں بولدا میں جواب نہیں، اسی امیر نو جڑا امیر بنا دیتا ہے۔
سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ جدو پوچھیا ہے کہ توڑا کی خیال ہے عیسیٰ ابن مریم دے بارے، انہاں پھر جواب کیا ہے قرآن پڑھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ ربک لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ حضرت جعفر تیار نے جدو قرآن پڑھے ہے اس عیسائی بادشاہ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ قرآن عیسائی تے اثر کر گیا ہے، قرآن کافر تے اثر کر گیا ہے۔ قرآن نے کافر دے دل دی دنیا بدل دیتی ہے، عیسائی دے دل دی دنیا بدل دیتی ہے۔ میرے دوستا میں تے تو تے مسلمان ہوں، میرے تیرے تے قرآن کیوں نہیں اثر کردہ؟ اسا قرآن پڑھ دے نہیں، اسا قرآن تے غور نہیں کر دے۔ اسی قرآن نو اللہ کی قسم بوجھ سمجھنے یا رب محمد کی قسم ہے۔ نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو، تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلی گارنٹی شدہ جناب چیز قرآن مجید ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجئے، قرآن کے ترجمے کا آغاز کیجئے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ تمہیں توفیق عطا کرے، ایک ماہ میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے۔ ایک آیت ہر روز قرآن کی ترجمہ کے ساتھ پڑھ لو۔ لوگوں 60 سال دے عمر ملی ہے، بندہ کم از کم اللہ نو اے تے کہہ سکے یا اللہ 60 سال ایک واری تیرا قرآن ترجمے نال پڑھیا سی۔ اتنا تو بندہ کہنے جوگا ہو، اتنا تو جواب ہمارے پاس ہو۔ قرآن پڑھیا ہے، عیسائی دی اللہ نے دل دی زمین بنجر تبدیل کر دیتی ہے۔ عیسائی بادشاہ آندہ ہے حقیقت بات ہے یہ عیسیٰ ابن مریم ہی نے جو انہوں نے بیان کر دیتا ہے، اللہ دے بیٹے نہیں، مریم اللہ دی بیوی نہیں، سچ کیا ہے قرآن نے۔ حضرات ذی وقار اپنے آپ نو پاک کیجئے، اپنے آپ نو صاف کیجئے۔ پہلا ذریعہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے اپنی پاکیزگی کا اہتمام کیجئے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔